Hello cuties, welcome back to my channel. So today vlog topic is all about astrology. اور بہت سی اس طرح کی مس انڈرسٹینڈنگ پھیلی ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ. کچھ لوگ کہتے ہیں ہوا ایسا, کچھ لوگ نہیں کہتے کہ وہ اریسٹ ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی, ان کے گھر پہ ریڈ پڑی ہے یا نہیں پڑی. تو میں اس کے بارے میں بات کروں گی. اچھا, جس طرح کے جو عمر بٹ ہیں انہوں نے لائیو سیشن کیا, بہت سے لوگ ہیں, اور ابرار کے ساتھ انہوں نے کیا. جو ذوالقرنین کی بھائی ہیں, ان کا نام مجھے صحیح طرح کنفرم نہیں ہے, ذوالقرنین کی جو بھائی ہیں ابرار یا آئی تھنک سو, تو ان کے ساتھ انہوں نے کیا ہے لائیو میچ. اور انہوں نے کہا کہ جیسے اسٹرالوجی والے غریب ہیں تمہارے پاس ان کا نمبر ہے, تو اس نے کہا نہیں یار میرے پاس نہیں ہے نمبر. اور جب انہوں نے کہا کہ ان کے گھر پہ ریڈ پڑی ہے, اس طرح لڑکیوں کے گھر پہ تو نہیں ماننی چاہیے. پھر اسٹرالوجی نے کہا کہ ہمیں نہیں پتہ تھا, ہم اتنے ڈیپ نہیں گئے اس چیز کے بارے میں, ٹھیک ہے. اس طرح کی وغیرہ باتیں ہوئیں. اور پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ ایسا ان کو پتہ ہے, کچھ لوگوں نے کہا نہیں پتہ. تو میں اس کے بارے میں بات کروں گی. سب سے پہلے میرے چینل کو لائک کرو, شیئر کرو, سبسکرائب کرو. اور پہلے میں اب یہ کہوں گی کہ اسٹرالوجی جو کہہ رہے ہیں کہ ان کو نہیں پتہ تھا, اور جو میرے خیال سے مجھے یہ لگتا ہے کہ بہت سے لوگ کہیں گے کہ ڈکی اور جب کو پتہ تھا, باقی مجھے لگتا ہے کہ صرف پروموشنس کے لیے لوگ پیسے لے رہے تھے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہاں پہ ٹریڈنگ کر رہے تھے, بیکاز ٹریڈنگ کے لیے سب نے ایپس ڈاؤن لوڈ کی تھیں. سب مطلب آپ کہہ لو کہ جو چھوٹے سے چھوٹے لوگ بھی ہیں نا, انہوں نے بھی ٹریڈنگ کے لیے ایپس ڈاؤن لوڈ کی تھی, لیکن انہوں نے آخر میں پیسے مانگے تو سب نے ٹریڈنگ چھوڑ دی. مجھے نہیں لگتا ہے, مجھے لگتا ہے کہ صرف یہ پروموشن کے لیے پیسے لے رہے تھے. باقی آئی ڈونٹ تھنک سو کہ انہوں نے ٹریڈنگ اس پہ کی ہوگی. میری بات سنیں, 1000 آپ کہہ لو لاکھوں کی تعداد سے لوگوں نے بینومو کو پروموٹ کیا ہے, بٹ وائی ڈکی, ٹھیک ہے. اور کہا گیا کہ رجب بٹ کو ہم نے بتایا کہ وہ ابھی اس میں آ رہا ہے, اس کے نام آ چکے ہیں, ہم انویسٹیگیشن کر رہے تھے, تو رجب بھاگ گیا ملک سے. رجب میں اس طرح بتایا, رجب نے کہا کہ ان پہ بہت ہی گھنونے الزامات لگائے جائے تھے. تو رجب نے کہا کہ میں نے تب پاکستان چھوڑ دیا, ان کی بہت سی لڑائیاں چل رہی تھی رجب کی. انہوں نے یہ بتایا, اور انہوں نے کہا اب جو کچھ ہمارے جو کرائم رپورٹرز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر رجب نہ آیا تو ہم رجب کی پراپرٹی ضبط کر لیں گے. اسٹرالوجی کا تو مجھے لگتا ہے کہ سچ ہے, ان کو نہیں پتہ اس چیز کے ڈیپلی بارے میں, صرف انہوں نے پروموشن کری. اور میں آپ لوگوں کو بھی کہوں گی جو اگر انفلوئنسر مجھے دیکھ رہے ہیں, میں ان کو بھی کہوں گی کہ یار ان چیزوں کو مت پروموٹ کیا کرو, پہلے اس تہہ تک جایا کرو کہ اس میں اصل میں ہے کیا, پہلے اس کے بارے میں ریسرچ کرو پھر کیا کرو. آپ لوگ جس طرح پروموشنس کر دیتے ہو, میں بھی ایک انسٹاگرام پہ میرا بھی پیج ہے, مجھے بھی بہت سی آتی ہیں, پہلے میں تھوڑا ریسرچ کرتی ہوں یار یہ پروڈکٹس ہارمفل تو نہیں ہے ہماری اسکن کے لیے یا کچھ بھی اس طرح کا, میں پہلے ریسرچ کرتی ہوں. تو میں آپ لوگوں کو کہوں گی کہ اگر اس طرح کی آپ کو پروموشن کی بات ہے تو آپ پہلے ریسرچ کیا کرو. یہ سب لوگوں نے بس پیسوں کے لالچ نے پروموشن تو کر دی, لیکن اب سب پھنس گئے ہیں. اب کہا جاتا ہے کہ ٹریڈنگ بھی کی ہے. ڈکی کا نام یہ آیا کہ ڈکی نے 1-2 دفعہ ٹریڈنگ کی ہے, اور مطلب کروڑوں کے حساب سے اس سے کمایا. اور کہا گیا کہ ڈریم ہاؤس بھی اس کا نہیں ہے, اور کہا گیا کہ اسٹرالوجی نے ابھی جو آیا ہوا تھا ڈرامہ کا, لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈرامہ انہوں نے کیا, لوگوں کے مطابق کہ ڈرامہ کیے ہیں اسٹرالوجی نے. اسٹرالوجی کوئی گھر وغیرہ نہیں خریدے تھے, صرف ویوز کے لیے کر رہے تھے. اور جو ان کی پراپرٹی ڈیلر ہیں, جس سے ان لوگوں نے کانٹیکٹ کیا تھا, اس نے کہا ہے کہ جی اسٹرالوجی کے جو پاپا ہیں انہوں نے جی ان کو کسی ایسے ایکٹ کیا کہ مجھے کسی کی کال آئی, اور پھر انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, اور کہا کہ ڈیتھ ہو گئی ہے, اب ہم واپس دیکھنے آئیں گے. اور کہتے ہیں 3 دن تک مجھے کوئی رسپانس نہیں آیا. پھر 3 دن بعد اسٹرالوجی کے چینل پہ ولاگ اپلوڈ کیا کہ اس میں کہا کہ وی شوڈ بائی دس ہاؤس اور ناٹ. تو میں اس بندے کو پہلے یہ کہوں گی کہ وہ اسٹرالوجی پوچھی تھی لوگوں سے, اوپینین لے رہی تھی, کیا پتہ ان کا مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا. کیونکہ آج کل جو گھر بنتے ہیں نا وہ بالکل صحیح نہیں بنتے, کہیں سے پانی آتا ہے, کہیں پہ بجلی کا مسئلہ ہوتا ہے, کہیں پہ گیس کا مسئلہ ہوتا ہے. تو لوگ پریفر جو کرتے ہیں وہ بیسکلی گھر بنانا پریفر کرتے ہیں. آپ ایک چیز خود ڈیزائن کرواؤ, لوگ یہ پریفر کرتے ہیں. باقی جو کیا سوچتا ہے آپ لوگ مجھے اپنے اوپینینس بھی دو, اور پلیز یہ مت کہا کرو کہ آپ اس پورا ریسرچ نہیں کرتی اور عام کی آواز میں شی پتہ نہیں لوگ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں. مجھے تو میری بات سنیں, میں وائس اوور کر رہی ہوتی ہوں, اور آبویس سی بات ہے میں پنکھے کے بغیر تو بیٹھ نہیں سکتی, تو پنکھے کی شیشی آواز ہوتی ہے, اور میں نے آج وہ بھی بہت اوور کم کرنے کی ضرورت کی ہے. تو پلیز یہ مت کہا کرو. آپ لوگوں کو اگر کسی اور بات کا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ وہ مجھے بتا دیا کرو, فضول کے کمنٹس مت کیا کرو, اور اگر کرتے بھی ہو تو آئی ڈونٹ کیئر. سو اب میں یہاں پہ بات کروں گی, اگر اس کا ڈریم ہاؤس کہا گیا کہ ڈک کا بھی ڈریم ہاؤس رینٹ پہ تھا, اسٹرالوجی بھی رینٹ پہ ڈھونڈ رہی تھی, تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ لوگ رینٹ پہ ڈھونڈ رہے کیوں تھے. چلو ویوز کرے ڈھونڈ رہے تھے, لیکن ڈریم ہاؤس پہ دعوت کرنا, پہ سب کچھ کرنا,
آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ڈکی سب کچھ کر رہا تھا. سسٹالوجی کر سکتی ہے لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ڈکی یہ کر رہا تھا. ٹریڈنگ کروڑوں کے حساب سے لوگوں نے کی ہے. ٹریڈنگ تو خیر نہیں کی، پروموشن کی ہے. ٹریڈنگ کسی نے بھی نہیں کی، وہ صرف پروموشن کے پیسے لے رہے تھے. میرے اوپینین سے یہی ہے، کیونکہ مجھے یہی لگتا ہے کیونکہ ٹریڈنگ کرنے کے لیے ان کو ضرورت ہی نہیں ہے. ان کو پروموشن سے ہی اتنے پیسے آ گئے. کیونکہ پروموشن والے بھی آپ کو میں بتاؤں 10 لاکھ سے کم نہیں دیتے. اور جو اسپیسیفک جس طرح برانڈز ہوتے ہیں نا پراپر، جن کی پورے ایپس ہیں، جن کے نام ہیں، تو وہ تو پھر 10 لاکھ سے نیچے نہیں لیتے. اور میں یہاں پہ یہ بات کروں گی کہ PSL میں جو میچ ہوتا ہے ہمارا، جو پاکستان کا جو میچ ہوتا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے 1x بیٹ. سب کو پتہ ہوگا اس کا میننگ. تو 1x بیٹ کا مطلب ہے جوا. ٹھیک ہے، میں سمپل ورڈز میں کہہ رہی ہوں. ٹھیک ہے، بائنوما کا پیچھے لگے ہوئے ہیں اس کے جو اسپانسر کمپنیز میں ان کا نام لکھا ہے. پھر جو ایڈس چلاتے ہیں اس کے PSL میں، یہ ان کو بھی پکڑے نا. جو مطلب آگے ایڈیٹنگ اور پھر آگے جو اپلوڈز ہوتی ہیں چینل پہ، مطلب لگتی ہیں چینل پہ لوگ لگاتے ہیں، ان کو بھی پکڑے نا. اس ٹیمس کو بھی پکڑے. صرف یوٹیوبرز ہی کیوں پکڑے جا رہے ہیں؟ صرف ڈکی ہی ابھی تک کیوں پکڑا جا رہا ہے؟ اور پھر کہتے ہیں کہ اگر ہم نام کھول دیں گے یوٹیوب پہ تو سب بھاگ جائیں گے. اوبیسلی مطلب بھاگتے تو سب ہیں، لیکن ان لوگوں کا نام کھولو جنہوں نے کیا، اور جنہوں نے کیا ہی نہ ہو ان بیچاروں کا نام تم لوگ لے آتے ہو. اب جنت مرزا کے بارے میں کہا ہے، جنت مرزا کی سٹوری پہ میں نے آج تک بائنومو کا نہیں دیکھا. کیا پتہ اس نے کبھی لگایا ہو، میں نے نہ دیکھا ہو، لیکن میں نے آج تک نہیں دیکھا. سسٹالوجی کی جہاں تک بات، تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ. سر اب ہر کوئی کہے گا مجھے نہیں پتہ تھا، میں نے ایسی پروموشن کر دی. آپ سب کو چھوڑ دو گے تو پراپر انویسٹیگیٹ کرو نا. اگر انویسٹیگیٹ کر رہے ہو آپ، میں اپنے اداروں پہ پورا بھروسہ رکھتی ہوں. اینڈ آئی نو کہ ہمیشہ انصاف ہی ہوگا، جسٹس ہوگا. ٹھیک ہے، ڈکی جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ان کو نہیں پتہ اور سب کچھ اس طرح کی نیوز سے باتیں آئی ہیں، تو میں کہوں گی کہ تو سسٹالوجی بھی کہہ رہی ہے کہ ان کو نہیں پتہ. تو اس طرح پھر ڈکی کو کیوں پکڑا ہے؟ ڈکی اگر کہہ رہا ہے اس کو نہیں پتہ تو آپ پھر اس کی بات نہیں مان جاؤ. آپ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ پراپر اگر انویسٹیگیشن وغیرہ بات آ گئی تو پراپر انویسٹیگیٹ کرو اس چیز کو. اور پلیز میں اپنے اداروں کو یہی کہوں گی کہ پلیز حق اور سچ کا ساتھ دیں، اور حق اور سچ والے بندے کو ڈالیں بیچ میں جیل میں. آپ نے جو کرنا ہے وہ آپ لوگوں کو بہتر پتہ ہے، کیونکہ ابھی تک ہمارے پاس اوپنلی کوئی ڈاکومنٹ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جو لوگ باتیں کر رہے ہیں، جو کنٹروورسیز چل رہی ہیں، میں نے ان کے بارے میں بات کیا. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ فار واچنگ. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. تب تک اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.